آج ہم نے سورہ نور کی تلاوت کی ہے۔ سورہ نور کے آغاز میں اللہ رب العزت نے بدکار کی سزا مقرر کی ہے۔ بولی جانا تھڑلا باندھے اسپیکر یہ اوپر لے دی آواز سے۔ سورہ نور کے آغاز میں رب ذوالجلال نے بدکار مرد اور بدکار عورت کی سزا بیان کی ہے۔ اگر کوئی عورت اللہ نہ کرے بدکاری کی مرتکب ہو تو اگر وہ عورت شادی شدہ ہے تو اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو پتھر مار مار کے سنسار کر دیا جائے۔ اسی طرح اگر شادی شدہ مرد برائی کا مرتکب ہو تو اس کی بھی سزا یہ ہے کہ اس کو پتھر مار مار کے سنسار کر دیا جائے۔ لیکن اگر عورت اور مرد غیر شادی شدہ ہو تو ان کی سزا یہ ہے کہ 100 درے ان کو مارے جائیں اور 1 سال کے لیے انہیں جلا وطن کر دیا جائے یا جیل میں ڈال دیا جائے۔ یہ سزا ہے بدکاری کی۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اگر کوئی شخص کسی پہ برائی کی جھوٹی تہمت لگاتا ہے اس کی سزا کیا ہے؟ اللہ نے کہا ایسے شخص کو جو کسی مسلمان پر جھوٹی تہمت لگائے کہ اس نے برائی کا ارتکاب کیا ہے اسے 80 کوڑے مارے جائیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ کتنے گواہ ہوں تو مرد اور عورت کو زنا کے جرم میں سنسار کیا جا سکتا یا انہیں 100 درہ مارا جا سکتا ہے۔ قرآن حدیث کا مسئلہ یہ ہے کہ جب تک 4 آدمی گواہی نہ دیں تب تک کسی مرد یا عورت کو زنا کے جرم میں سزا دی جا سکتی۔ اگر 3 آدمی گواہی دے اور چوتھا گواہ نہ ملے تو ایسی صورت میں تینوں آدمیوں کو 80 درے مارے جائیں گے، اس لیے کہ یہ معاملہ بڑا نازک ہے، کسی کی عزت اور آبرو سے کھیلنا، اور اس سے 2 خاندان تباہ ہو جاتے ہیں۔ بہت سے جدید تعلیم یافتہ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ جناب ہمیں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ قتل کا جرم تو 2 گواہوں سے ثابت ہو جاتا ہے۔ اگر 2 آدمی گواہی دے دیں کہ اس آدمی نے فلاں آدمی کو قتل کیا ہے تو ایسے آدمی کو اس قتل کے جرم میں قتل سارے ہی معلوم ہوں کہ پہنچے دینے اور جاگ دے ہو کہ ستے دے ہو بھائی موجود ہو نا سارے۔ اگر کوئی شخص 2 اکٹھے ہو مومن مسلمان جھوٹ نہ بولنے والے جن پر کسی قسم کے جھوٹ کی تہمت موجود نہ ہو، ایسے 2 مرد گواہی دیں کہ فلاں آدمی نے برائی کا ارتکاب کیا ہے تو اس آدمی کو فلاں آدمی نے قتل کیا ہے تو اس آدمی کو دونوں آدمیوں کی گواہی پر قتل پھانسی چڑھا دیا جائے گا۔ لیکن اگر گواہی دے 2 آدمی یا 3 کہ فلاں نے برائی کا ارتکاب کیا تو اس آدمی کو جس پر تہمت لگائی گئی اس کو کچھ نہیں کہا جائے گا، ان کو 80 درے مارے جائیں گے۔ بعض جدید تعلیم یافتہ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ یہ حیرت انگیز بات ہے کہ 2 گواہوں پر پھانسی تو بندہ چڑھا دیا جائے اور 3 گواہوں پر آدمی کو برائی کے ارتکاب میں نہ کوڑے مارے جائیں نہ سنسار کیا جائے۔ سبب کیا ہے؟ اس کی حکمت یہ ہے کہ اللہ کی کوئی بات بھی حکمت سے خالی ہوتی، چاہے ہماری سمجھ میں مسئلہ آئے چاہے ہماری سمجھ میں، لیکن اللہ کی کوئی بات بھی حکمت سے خالی نہیں ہوتی۔ رب ذوالجلال نے
برائی کے الزام کے ثبوت کے لیے اس لیے 4 گواہوں کو مقرر کیا ہے کہ اس سے نہ صرف یہ کہ 2 انسانوں کی جان جاتی ہے بلکہ 2 خاندان تباہ و برباد ہو جاتے ہیں. یہ قتل سے بھی بڑا جرم ہے. ایک آدمی نے کہے کہ اس نے قتل کیا، مارا گیا، بات ختم ہوگی. لیکن اگر کسی کے بارے میں یہ کہا جائے کہ اس نے برائی کا ارتکاب کیا، کسی مرد نے یا عورت نے، ساری زندگی کے لیے اس خاندان پہ کالک کا ٹیکا لگ جاتا. اس لیے رب ذوالجلال کے عدل و انصاف کا تقاضا یہ تھا کہ لوگوں کو لوگوں کی عزت اور آبرو سے کھلا کھیلنے کی اجازت نہ دی جائے. اس لیے اللہ نے 4 گواہ مقرر کی. فرمایا اگر 4 گواہ، اور گواہ بھی کیا گواہی دے کہ ہم نے اس کو برائی کرتے ہوئے دیکھا ہے، ہم نے برائی کا ارتکاب کرتے ہوئے، اور اگر کہیں کہ نہیں ہم نے برائی کا ارتکاب کرتے ہوئے نہیں دیکھا، اس سے کچھ کم تر درجہ دیکھا ہے، تو اس سے بھی بدکاری کی سزا اس کو دی جا سکتی. بہت بڑی بات ہے. اللہ رب العزت نے کہا کہ جو اس طرح مومنوں پر برائی کا الزام لگائے یہ آدمی فاسق ہے، اور قیامت تک رب کی بارگاہ میں اس کی گواہی اور دنیا میں اس کی گواہی قابل قبول ہو سکتی الا یہ کہ توبہ کرے. اس کے بعد رب ذوالجلال نے اس بات کا تذکرہ کیا کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی مرد اپنی بیوی پہ برائی کی تہمت لگاتا ہے اور کوئی گواہ موجود، ایسی صورت میں بندہ 4 قسمیں اٹھائے گا کہ انہو لمن الصادقین، وہ سچ بول رہا ہے، اور 5ویں قسم کھائے گا کہ اس پر اللہ کی لعنت ہو اگر وہ جھوٹا. اب اگر عورت خاموش رہتی ہے تو عورت کو رجم کر دیا جائے گا، سنسار کر دیا جائے. اور اگر عورت جواب میں قسم کھاتی ہے، یہ صرف اپنی بیوی کے بارے میں ہے، عورت جواب میں کہتی ہے جھوٹ بولتا ہے، یہ کذاب ہے، مفتری ہے، میں نے برائی کا ارتکاب، اللہ نے کہا وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابُ، اس کی سزا دور ہو جائے گی. کس طرح کہ وہ 4 قسمیں اٹھائے کہ یہ جھوٹا ہے، میرے شوہر نے مجھ پہ جھوٹی تہمت لگائی، اور 5ویں قسم کھائے کہ مجھ پہ اللہ کا غضب نازل ہو اگر یہ سچا اور میں جھوٹی. اگر کوئی مرد اس طرح اپنی بیوی پہ الزام لگائے پھر آپس میں قسمیں کھائے، اس کو کہتے ہیں لعان. ایسی صورت میں مرد اور عورت کے درمیان بغیر طلاق کے جدائی ہو جاتی ہے. اب اس عورت اور مرد کو اکٹھا رکھا جا سکتا، ان کے نکاح اب باقی، نکاح ختم ہو گیا. اس کے بعد رب ذوالجلال نے ایک انتہائی اہم واقعے کو ذکر کیا، اور وہ واقعہ ہے حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا پہ منافقوں کی تہمت کا. منافقوں نے تہمت لگائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچانے، دکھ دینے کے لیے. اب ذرا یہ بات سمجھنے کی ہے کہ بڑی بڑی شخصیتیں بھی تہمت اور بہتانوں سے سلامت. اسی لیے رب کائنات کے آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصیت کے ساتھ کہا کہ مومن کبھی تہمت باز، مومن بہتان باندھنے والا، مومن کبھی کسی پر بہتان نہیں باندھتا. بہتان تو بڑی دور کی بات ہے، یہ تو بہت دور کی بات ہے. حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی تو یہ ہے کہ مومن وہ ہے جو کسی مومن کی غیبت بھی نہیں کرتا. تہمت تو بہت بڑی بات ہے. مومن کسی مومن کی غیبت کرنا بھی گوارا. اور حدیث میں آیا ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے مسلمانوں کی عزت محفوظ رہے، جس کے ہاتھ اور
زبان سے مومنوں کی عزت محفوظ نہ رہے، اس کا اسلام درست، اللہ ہمیں اس طرح کی زبان درازی سے محفوظ فرمائے۔ اللہ رب العزت نے کہا کہ منافق گھات میں لگے ہوئے نبی پاک حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ پہنچانے کے لیے، آپ کو ایذا پہنچانے کے لیے، آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے، آپ کو دکھ دینے کے لیے موقع کی تلاش میں ایک دفعہ ایک موقع مل گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ میں گئے۔ آپ کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ جب آپ پڑاؤ کرتے، کسی جگہ قیام کرتے، آپ کے اسفار میں آپ کے ساتھ آپ کی ازواج مطہرات بھی ہوتی، ان کو بھی اتار دیا جاتا، ڈولیوں میں، پالکیوں میں ان کو اٹھایا جاتا تھا، یا محملوں میں جن کو کجاوا کہا جاتا ہے، جو اونٹ پہ باندھے جاتے ہیں۔ پہلے زمانے میں لوگ اونٹوں پہ، گھوڑوں پہ سفر کرتے تھے، اور عورتوں کے لیے جس طرح ہمارے پنجاب میں پرانے زمانے میں ڈولی بنایا کرتے تھے، اس طرح کی ڈولی نما چیز بنا لیتے تھے جس کو محمل کہا جاتا ہے۔ ایک اس طرف اور اوپر پردہ تان دیا جاتا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی جگہ قیام فرماتے، صحابہ آپ کی ازواج مطہرات کے محملوں کو اتارتے اور آپ کے لیے خیمہ گاڑا جاتا، آپ اس میں تشریف فرما ہو جاتے۔ جنگ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور یہ ہوتا تھا کہ آپ جب کوچ کرتے اور قافلہ بھی کوچ کرتا تو چند لوگوں کو آپ نے قافلے کے پیچھے رکنے پر مامور کیا ہوتا تھا، تاکہ اگر قافلے کی کوئی چیز گری پڑی رہ جائے تو یہ لوگ اس کو پیچھے سے اٹھا لے آئیں، تاکہ کسی مومن اور مسلمان کا نقصان۔ ایک موقع پر ایسا ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اچانک کوچ کا حکم دیا۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا محمل سے نکل کر خلا میں قضائے حاجت کے لیے باہر جنگل کی طرف تشریف لے گئی۔ اب سامان بن چکا تھا، محمل پہ پردہ پڑا ہوا تھا۔ جب قافلہ چلنے لگا، صحابہ نے یہ سمجھا کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا محمل کے اندر تشریف فرما ہے۔ محمل بہت بھاری ہوتا ہے، جس کو کئی آدمی مل کر اٹھاتے ہیں، اور بھاری اس لیے بنایا جاتا ہے تاکہ اونٹ کی چال سے نیچے نہ گر جائے۔ صحابہ نے اٹھایا، محسوس نہ ہوا کہ ام المومنین اندر تشریف فرما ہے کہ نہیں ہے۔ محمل کو اونٹ پہ رکھا اور باندھا اور چل نکلے۔ پتہ ہی نہیں چلا کہ ام المومنین اندر تشریف فرما رہی۔ قافلہ چل نکلا۔ جب قافلہ چلا گیا، ام المومنین واپس تشریف لائی، دیکھا کہ قافلہ باقی نہیں رہا۔ انتہائی پریشان ہوئی، وہیں بیٹھ گئی۔ حضرت صفوان رضی اللہ تعالی عنہ، جنہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلے کے پیچھے قافلے کی گری پڑی چیزیں اٹھانے کے لیے مأمور کیا تھا، جب وہ قافلے کے مقام پر تشریف فرما ہوئے تو انہوں نے ایک خاتون کو بیٹھا ہوا دیکھا۔ دور سے کہنے لگے کون ہے؟ حضرت عائشہ گھبرا گئی، فرمایا اللہ کے بندے، میں مومنوں کی ماں، تمہاری ماں محمد کی بیوی ہوں صلی اللہ علیہ۔ حضرت صفوان بڑے پریشان ہوئے، کوئی بات نہیں کی۔ کیا ہوا؟ پیچھے رہ گئی۔ ام المومنین فرماتی ہے اتنا شریف انسان کہ اس نے بات تک نہیں کی، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، اپنا اونٹ بٹھایا، خود دور چلے گئے۔ ام المومنین جب اونٹ پہ بیٹھ گئی، پلٹ کے آئے، پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھا، اونٹ کی مہار پکڑی اور چل نکلے۔ اتنے پاک باز انسان اور اپنی ماں کا اتنا احترام۔ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ نبی ساری کائنات کے مومنوں میں سے سب سے اعلیٰ اور ان کے نزدیک سب سے محبوب، اور اس کی بیویاں امت کے لیے ماں کی حیثیت رکھتی۔
ماں کی طرف مڑ کے بھی نہیں دیکھا، چل نکلی۔ اتنی دیر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قافلے نے اگلی منزل پہ پڑاؤ کیا، محمل اتارا گیا، اندر سے ام المومنین نہ نکلی۔ پریشان ہوئے لوگ، منافقوں کو موقع مل گیا نبی کو دکھ پہنچانے کے لیے، چیم گوئیاں شروع ہو گئی۔ ام المومنین کہاں گئی؟ اتنی دیر میں تھوڑا ہی وقت گزرا تھا کہ حضرت صفوان اونٹ کی مہار پکڑے ام المومنین کو لے کے پہنچ گئے۔ اب جن کے دل تاریک تھے انہیں بات بنانے کا اور زیادہ موقع مل گیا، بکواس کرنا شروع کیا، حتیٰ کہ تہمت لگا دی، اور بہت سے کمزور لوگ ڈول گئے، بہت سے کمزور لوگ ڈگمگا گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعے کی خبر ہوئی، آپ انتہائی غم و اندوہ میں مبتلا ہوئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا گھر گئی، آپ نے اپنی خادمہ سے حضرت عائشہ کے بارے میں پوچھا، اس نے کہا کہ میں نے اس سے زیادہ پاک باز بیوی کبھی اپنی زندگی میں دیکھی۔ نبی پاک نے حضرت علی اپنے داماد سے پوچھا، ذرا بات توجہ سے سننے کی، سن رہے ہو نا؟ اپنے داماد حضرت علی سے پوچھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہاں بھی ذرا تھوڑی سی بات لکھی ہے محدثین نے، سکناپے کی ساس تھی نا حضرت عائشہ، اور تھی سوتیلی ساس۔ حضرت علی نے بات کہی، حدیث میں آیا ہے، آپ نے کہا یا رسول اللہ اگر آپ کے دل میں کچھ خیال ہے تو عائشہ کو طلاق دے دے، اور اللہ نے بہت سی عورتیں آپ کے لیے رکھی۔ یہ بات بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں ترازو ہو گئی کہ علی نے میرے متعلق یہ کہا ہے طلاق دے دے۔ بعد میں جب پتہ چلا، ایک دن اب منافق جو ہے اس بات کو بڑی شہرت دے رہے ہیں، مدینے میں بڑی، ام المومنین اتنی پاک باز خاتون ہے کہ ان کو واقعے کا علم تک نہیں، ان کو بات کا علم تک پتہ ہی نہیں مدینے میں کیا ہو رہا ہے، پاک باز لوگ۔ ایک دن اپنی ایک خالہ ام مستہ کے ساتھ جا رہی تھی، باہر جنگل میں گئی قضاء حاجت کے لیے، کہ ام مستہ کے پاؤں کو ٹھوکر لگی اور کہنے لگی اپنے بیٹے کا نام لے کے، ام مستہ، مستہ تو مر جائے، ٹھوکر لگی نا پاؤں۔ ام المومنین عائشہ کہنے لگی نا نا ماں، بیٹے کو گالی کیوں دیتی ہو، یہ تو بڑا پاک صحابی ہے۔ انہوں نے کہا عائشہ تجھ کو کیا پتا ہے یہ کیسا ہے، یہ وہ ہے جو تجھ پر تہمت لگانے والوں میں شریک ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہے مجھ پہ تہمت کیا بات؟ کہتی ہے پہلی مرتبہ مجھے اس دن پتا چلا جب ام مستہ نے مجھے خبر دی، واقعے کی خبر بھی اس طرح پاک بات پھیلی۔ ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے، آپ نے ارشاد فرمایا عائشہ اگر کوئی بھول چوک ہو گئی ہو تو اللہ سے معافی مانگو۔ اللہ اکبر۔ ام المومنین کہتے ہیں میرے سبق کے سارے بندھن ٹوٹ گئے، میں نے کہا آقا مجھے میری ماں کے گھر بھیج دیجئے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلے جاؤ ماں کے گھر چلے جاؤ۔ ام المومنین کہتی ہیں میرے ضبط کے سارے بندھن ٹوٹ گئے، میں نے کہا اللہ آج یہ دن بھی آنا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بھی میرے متعلق کوئی خیال پیدا ہو جائے۔ کہا گھر آئی، آنسو ٹوٹ کے برسے، میں نے اپنا ماتھا رب کی بارگاہ میں رکھ دیا، میں نے کہا اللہ اب سر تبھی اٹھے گا جب تو اٹھائے گا۔ دعا مانگنا شروع، دعا مانگی اللہ اب تو اپنی عائشہ کی برات کو ثابت کر سکتا ہے، تیرے سوا کوئی عائشہ کی پاک دامنی کی گواہی دے سکتا۔ اب مسلمانوں واقعے کے سیاق و سباق کو دیکھو کہ نبیوں کو بھی جب تک رب نہ بتلائے کسی بات کی خبر ہوتی نہیں ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں بیٹھے ہوئے اور ام المومنین
اپنی آہوں سے، اپنی سسکیوں سے، اپنی زاریوں سے، اپنی کڑاہوں سے، اپنے آنسوؤں سے عرش الہی کے دروازے پہ دستک دے رہی ہے۔ اور سن لو، اللہ ٹوٹے ہوئے دلوں کے بڑا قریب ہوتا ہے۔ اللہ ٹوٹے ہوئے دلوں کے، جب آدمی ٹوٹ کر رب سے مانگے اور یہ سمجھ کے مانگے کہ اب رب کے سوا کوئی میری فریاد سن سکتا نہیں، تو رب ضرور سنتا ہے۔ رب نے پھر سنی۔ ادھر عائشہ اپنے موتے کو سجدے میں رکھے رب کے دروازے پہ دستک دے رہی، ادھر رب کی غیرت کو جلال آ رہا ہے۔ دو آسمانوں کو چیرتی ہوئی عرش اللہ تک پہنچی۔ اللہ نے ام المومنین صدیقہ کی پاک دامنی کے اظہار کے لیے قرآن میں 18 آیتوں کو نازل فرما دیا۔ ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم۔ سن لو، آج بعض بدباطن بدبخت ام المومنین کے بارے میں، صدیقہ طیبہ طاہرہ کے بارے میں زبانیں تان دراز کرتے ہیں، نہیں جانتے کائنات کی کوئی دوسری عورت ایسی نہیں ہے جس کی پاکیزگی کی عرش والے نے قرآن میں گواہی دی ہو۔ ایک محمد کی بیوی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی پاکیزگی کے بیان کے لیے رب ذوالجلال نے اپنے قرآن میں 18 آیتیں نازل کی۔ قرآن کہتا ہے عائشہ سچی منافق جھوٹے، عائشہ سچی منافق جھوٹے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ آیتیں اتری، حضور کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا۔ منافقوں نے دکھ دینا چاہا، عرش والے نے اس دکھ کو اپنے فضل سے دور کیا۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم خوشی خوشی ام المومنین کی والدہ کے گھر، آپ کے گھر آئے۔ حضور کی خوشبو عائشہ کے ناک تک پہنچی، سونگا خوشبو کو، دروازے پہ دستک ہوئی، جان گئی کہ میں یہ سرتاج کی دستک ہے۔ کہا سجدہ لمبا کر دیا، کائنات کا امام آیا، پوچھا عائشہ کہاں ہے؟ عائشہ کی ماں کہتی آقا جب سے آئی ہے رب کی بارگاہ میں رو رہی ہے۔ سرور کائنات فرماتے ہیں جاؤ ام رومان، عائشہ کو جا کے کہو کہ پھر رب نے تیرے آنسوؤں کی لاج رکھ لی ہے۔ آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، عائشہ سر کو اٹھاؤ، جبریل تیری برات کے لیے آسمان سے قرآن کی آیتیں لے کے نازل ہوا۔ عائشہ نے سر کو اٹھایا، رضی اللہ تعالی، سب کہو رضی اللہ تعالی عنہا، سر اقدس کو اٹھایا، پیار سے کہتی ہیں، آنکھوں سے آنسو، لبوں پہ خوشی کی مسرت کے تبسم، کہنے لگی آقا آج میں آپ کا شکریہ ادا نہیں کرتی، شکریہ ادا کرتی ہوں تو عرش والے کا ادا کرتی ہوں جس نے میری برات کے لیے آسمان سے 18 آیتوں کو نازل کیا۔ ان الذین جاؤوا بالافک۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کا ارشاد ہے، فرمایا سن لو، بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جن کو تم برا سمجھتے ہو، لیکن اللہ جن چیزوں کو تم برا سمجھتے ہو ان میں خیر کے پہلو رکھ دیتا ہے، ان میں خیر کے پہلو رکھ دیتا ہے۔ نہ منافق عائشہ پہ تہمت لگاتے، نہ عائشہ کی برات کے لیے آسمان سے 18 آیتیں نازل ہوتی۔ اللہ نے ایک عورت ہے، سن لو کائنات میں، جس کے بارے میں بدگوئی کرنے والا قرآن کا منکر ہے، اور قرآن کی ایک آیت کا منکر بھی مسلمان ہو سکتا نہیں۔ سمجھ آئی بات کی؟ اس کے بعد اللہ رب العزت نے مومنوں کو لوگوں کے گھروں میں جانے کے ادب و آداب سکھلائے۔ فرمایا جب بھی کسی کے انسان گھر جائے تو بغیر اجازت کے اندر داخل ہونا درست، ہمارے ہاں یہ رواج ہے کہ ہم اگر کسی کو روکا جائے دروازے پر، دوست ہو، وہ اس کا دوستی کا منافی سمجھتا ہے، وہ سمجھتا ہے دوست وہ ہے جس کے گھر میں آدمی جانوروں کی طرح گھستا چلا جائے۔
सुन लो, किसी घर में भी बगैर इजाजत के दाखिल होना जायज, किसी घर में, हत्ता कि अगर अपने बेटे अपने बाप के घर में भी दाखिल हो तो खनकार के जाएं, इसलिए कि बाज़ दफा घर में खवातीन ऐसी हालत में होती हैं कि उस हालत में बाप का भी जाना दुरुस्त, खनकार के जाना चाहिए। और अपने घरों के सिवा बगैर इजाजत के कितनी दोस्ती, कितना करीबी रिश्ता क्यों ना हो, बगैर इजाजत के अंदर दाखिल होना दुरुस्त। और अगर घर वाला कहे कि आप वापस पलट जाए तो क्या कहना चाहिए, क्या करना चाहिए? बोलो, नहीं पत्थर मारने चाहिए या डांग उठा लेनी चाहिए। हमारे यहां बाद ऐसे रस्म और रिवाज पड़ गए हैं जिनका कोई कुरान हदीस से सबूत नहीं। हमारे यहां अल्लाह की कसम है, लोग डरते हुए किसी को यह नहीं कहते कि मैं इस वक्त नहीं मिल सकता, डरते हैं लोग। क्यों जी हाजी साहब? कहते हैं किसी को कह दिया ना इस वक्त मैं नहीं मिल सकता, सारे शहर में बुड्ढा दान देगा, कहेगा बड़े मुतकब्बर हो गया, 4 पैसे आ गया, पागल हो गया, दिमाग खराब हो गया, मगरूर हो गया, 100 बातें लोग करते, फिट गया जी बड़ा, ये अखा ते चर्बी आ गई। कुरान का ये मसला, इन क़ील लकुम इरजिऊ फरजिऊ, अगर तुमको कहा जाए पलट जाओ तो खुश दिली के साथ पलट जाओ। बाज़ दफा आदमी मजबूर होता है, मिलने की सलाहियत और मिलने की अहलियत उसके अंदर मौजूद है। बाज़ दफा ऐसा होता है, मैं कई दफा मुझे ऐसा तजुर्बा हुआ। एक दफा मैं एक दोस्त के घर गया, उन्होंने कहा जी इस दफा आप तशरीफ ले जाए। मैं कहा यार मैं इतनी दूरों आया हूं तो मैं मिलकर ही जाऊंगा। वो आया हूं, मेरे से लड़ना शुरू कर देता। मैं बड़ा हैरान हुआ कि इतनी इज्जत करता है, इतना एहतराम, लड़ना शुरू हो गया। और मैं परेशान होकर चला ही गया। इसने जो मैं एक बात करूं वो औखा होकर जवाब दे, मैं दूसरी बात करूं और औखा हुए। और दूसरे दिन उसका टेलीफोन आया, कहा जी मुझे माफ कर दो, मेरी अंदर अपनी बीवी से लड़ाई हो रही थी। मैंने कहा यार असल में तेरा कसूर कोई नहीं, अगर कुरान की बात मान लेते तो तेरी औखी बात न सुननी पड़ती। आदमी बाज़ दफा तबीयत में गिरानी होती है, आदमी का मिलने को जी, इससे गुस्सा नहीं करना चाहिए। एक इमाम के बारे में लिखा है, वो कहते हैं मुझे हसरत है कि मैं किसी के घर जाऊं और वो मुझको कहे पलट जाओ, मैं पलट जाऊं ताकि कुरान के हुक्म पे अमल हो जाए। कुरान के हुक्म पे। एक दफा हमारा एक दोस्त हमारे घर आ गया, मैंने उसको कहा यार इस वक्त मैं परेशान हूं, अंदर से मैंने कहलाया, मैंने कहा ये तो कहना जायज नहीं है कि मैं घर में नहीं हूं। कई लोग इतने शरीफ होते हैं, कहते हैं जाके कह दो कि अब्बा कहता है मैं घर में नहीं हूं, ऐसे भी शरीफ लोग होते हैं, तो ये तो जायज नहीं है। मैंने वैसे ही कहा, मैंने कहा कि मैं परेशान हूं, इस वक्त नहीं मिल सकता। वो आदमी बाहर क्या कहता है मेरे बच्चे को, कहना अब्बू ने कह दी फिर ऐस की मसीद का चंदा नहीं मिल रहा है। यानी अजीब बात है, यानी अब गुस्सा अब्बू पर है तो मस्जिद का चंदा भी क्यों बंद कर देना। यानी ऐसे भी लोग होते हैं। और ऐसे भी लोग होते हैं कि जिनको कोई सच्ची बात कह के इनकार कर दो, कहते अच्छा जी फिर उनका टकरांगे। अब रमजान से पहले मैं बड़ा परेशान होता हूं, लोग वीजा लेने के लिए आ जाते हैं, हालांकि मैं कोई गवर्नर नहीं लगा हुआ, लेकिन बहरहाल सऊदी अरब के सफारतखाने से तल्लुकात है। अब वीजा बंद हो जाता है, बाज़ दफा बड़े दोस्त आ जाते हैं, कहते हैं जी फिर तुसी अगर नई वीजा लेके देना तो फिर दूसरी पार्टी शामिल हो जाएंगे। यार ये अजीब, ये तो ब्लैकमेलिंग हो गई ना। कितनी आला शरीयत। एक दफा काफिरों ने मुसलमानों को ताने दिए, कह लगे जाओ जाओ मजहब लिए फिरते हो। कह लगे क्यों, क्या हुआ? कह लगे तुम्हारा नबी माज अल्लाह माज अल्लाह माज, ये भी कोई नबी है? उन्होंने कहा क्यों, क्या हुआ? कह लगा ये तुम्हें पढ़ने का, बैतुल खला जाने का तरीका भी बतलाता है। वो आदमी सादा सा दिल गिरफ्तार हो गया, हुजूर के पास आया, कह लगा या रसूलल्लाह हमें ताना दिया है काफिरों ने। आपने फरमाया क्या है? कह लगा ये क्या नबी है जो पेशाब करने का? आपने फरमाया अल्लाह के बंदे खुश हो जाओ कि अल्लाह ने तुझको वो नबी अता किया जो छोटे से छोटा मसला भी तुम्हें समझा के गया है। दीन इतना आला दीन, छोटे से छोटा मसला। किस वक्त किसी के घर जाना चाहिए, किस वक्त किसी के घर नहीं जाना चाहिए। इशा के बाद, फजर के बाद, जोहर के वक्त किसी के घर जाना दुरुस्त
اور اللہ کے فضل سے یہ جو سفیر ہوتے ہیں نا، یہ چندہ مانگنے والے، یہ جاتے ہی انہی 3 وقتوں میں ہیں جن سے قرآن نے منع کیا ہے۔ کیوں بھلا؟ نہیں پتا آپ کو؟ کسی کو پتا ہے؟ کسی کو پتا ہو تو اس کو بوتل انعام میں پلائیں گے ہم۔ جتنے سفیر ہیں نا چندہ لینے والے، یہ صرف ان اوقات میں لوگوں کے گھروں میں جاتے ہیں جن وقتوں میں جانا اللہ نے منع کیا۔ بھلا کیوں؟ پتا ہے کہ اس وقت تو گھر میں ضرور ہوگا، آگے پیچھے ہو نہ ہو پتا نہیں ہے۔ قرآن پڑھے ہوئے ہیں نا کہ اس وقت جو اللہ نے روکا ہے اس لیے روکا ہے کہ یہ آرام کا وقت ہے، آرام گھر میں بندہ کرتا ہے اسی وقت، تو اس وقت تو ضرور ہوگا، تبھی تو رب نے روکا ہے۔ اس لیے یہ پہنچ کے اس وقت جاتے ہیں جس وقت کے اللہ نے منع کیا۔ میں جب بھی زور کے بعد سونے کے لیے جاتا ہوں اور گھنٹی بجتی ہے تو میں بیوی کو کہتا ہوں یا کوئی سفیر آ گیا ہے اور یا کوئی چندہ لینے والا آ گیا ہے۔ سفیر بھی تو ذرا بڑے اونچے درجے کا چندہ لینے والا ہوتا ہے۔ تو بہرحال اللہ رب العزت نے قرآن میں چھوٹے سے چھوٹا مسئلہ بیان کیا اور اتنے اعلیٰ مسائل بیان کیے کہ ان مسائل کو اگر آدمی اختیار کر لے تو کسی مسلمان کو کوئی دکھ اور ایذا پہنچ سکتی۔ اس کے بعد رب کائنات نے اسی صورت میں مومن عورتوں کو کہا ہے کہ مومن عورتوں کو اپنی زیبائش اور آرائش غیر محرم کے لیے ظاہر کرنا جائز۔ بڑا کڑا مسئلہ ہے یہ سورت۔ اس سورت کا نام کیا ہے؟ سورت یہ اپنی بچیوں کو ترجمے کے ساتھ پڑھانی چاہیے، اپنی بچیوں کو ترجمے کے ساتھ پڑھانی چاہیے۔ تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنی بچیوں کو سورہ نور پڑھائیں اور اس کا ترجمہ سکھلائیں، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے اس سورت میں حجاب کے اور پردے کے مسائل بیان کیے۔ اس کے بعد رب کائنات نے ایک وعدہ کیا ہے، کہا میرا وعدہ ہے کہ لوگوں تم مومن بن جاؤ، کائنات کی حکمرانی کا تاج میں تمہارے سر پہ رکھ دوں گا۔ اور پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے قرآن کے اس حکم پر عمل کیا، مومن بن گئے۔ اللہ نے ساری کائنات کا حکمران نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو بنا دیا۔ کیسر کا تاج بھی صحابہ کے قدموں میں، کسرا کا تاج بھی دنیا کی کوئی طاقت صحابہ کے مقابلے میں ٹھہرنے کی جرأت کر سکی نہیں۔ اس کے بعد رب کائنات نے سورہ فرقان میں یہ بیان کیا کہ قیامت کا دن ہوگا، وہ لوگ اپنے ہاتھ کاٹیں گے جن کو دنیا میں قرآن پڑھنے اور قرآن سننے کا موقع ملا اور پھر قرآن پڑھ کے اپنے سینوں کو انہوں نے قرآن کی روشنی سے منور ہاتھ کاٹیں گے۔ یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا یا ویلتی لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا۔ ہائے کاش قرآن آیا میں نے اس کو چھوڑا، نبی کا فرمان آیا میں نے اس کو چھوڑا، کاش میں قرآن پہ عمل کرتا، محمد کے فرمان پہ عمل کرتا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں قرآن اور نبی کے فرمان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس صورت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تفصیلی تذکرہ اسی پارے میں بیان ہوا ہے۔ انشاءاللہ ہم نے وعدہ کیا تھا کہ 19ویں پارے میں یہ تذکرہ آئے گا اور انشاءاللہ تفصیل سے بیان ہوگا۔ اب کافی وقت ہو گیا ہے اور کل منزل بھی انشاءاللہ ایک پارہ پڑھنی ہے۔ کل یہ واقعہ بھی اور ہدہد کا، سورہ نمل کا، ملکہ سبا کا واقعہ بھی انشاءاللہ کل بیان ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔